آپ فرماتے جب آپ نے پہلا سوال کیا فرمایا یہ بتاؤ تورات میں نبی آخر الزمان کا ذکر ہے؟ کہنے لگے جی اس کا ذکر ہے۔ آپ نے کہا اس کو ترتیب سے لے کر آنا ہے۔ آپ نے اگلا سوال کر دیا، آپ نے فرمایا کیا تمہاری تورات کے اندر اس نبی آخر الزمان کی کچھ نشانیاں بھی ہیں؟ اب انکار ایک دم تو نہیں، کہنے لگے جی بالکل اس تورات کے اندر نبی آخر الزمان کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ آپ نے تیسرا سوال کیا، اب جو کہ آپ نے دیکھا کہ آپ پہلی دو باتیں مان چکے ہیں، تورات اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم نے تورات کے اندر اس نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں پڑھی ہیں ذرا یہ تو بتاؤ وہ ساری نشانیاں میرے یار میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بتاؤ ذرا وہ ساری نشانیاں میرے یار میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ اب یہودی پھنس گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، مرتے مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا جواب نہ اپنے اس لیڈر کے حق میں کرتے ہیں کہ یہ اس بات کا جواب دے گا۔ اب اس کو اپنا عقیدہ بھی بچانا تھا، اور جو جتنا بڑا شخص ہوگا نا، جتنا بڑا ان کا سمجھ لے بندہ ہوگا اتنی بڑی وہ کھچ مارے گا۔ اب وہ یہودیوں کا لیڈر، اس نے کہا کہ میں نے اپنا عقیدہ بھی بچانا ہے، میں نے نظریہ بھی بچانا ہے، اور ان سب لوگوں نے مجھے اتنا بڑا بھی بنا دیا۔ اب پتہ کیا کہنے لگا، بات سے پھر گیا، کہنے لگا نہیں، جو آخری نبی زمان ہیں ان کی نشانیاں بھی ہیں، لیکن وہ نشانیاں ہم نے ان میں نہیں دیکھی۔ آپ دیکھیے گا یار مصطفیٰ تھے، یار غار مصطفیٰ تھے، حضور کی شان میں کوئی بندہ ایسی بات کرے اور جواب نہ دیں۔ جب یہ بات کی نہ کہا یہ نہیں ہے اس میں نشانیاں، صدیق اکبر اٹھے، آپ نے للکار کر سارے یہودیوں کی اس جماعت کو کہا تم یہ مانتے ہو کہ تورات میں مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں؟ فرمایا ان کا ذکر ہے، یہ نہیں مانتے کہ وہ نشانیاں حضور میں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں چلو آؤ، فرمایا یہ یہودیوں کے سارے افراد جمع ہو جاؤ، اور یہودیوں کے سردار کو کہنے لگے، کہا تم بھی آ جاؤ، فرمایا تورات بھی لے کر آؤ، فرمایا تو تورات نکال کر نبی آخر الزمان کی ایک ایک نشانی پڑھتا جا، میں یار کو بلا لیتا ہوں، نشانیاں پڑھنا تیرا کام ہے اور ایک ایک نشانی دکھانا مجھ صدیق اکبر کا کام۔ فرمایا نشانیاں دکھانا تیرا کام ہے، ایک ایک نشانی مصطفیٰ کریم میں دکھانا مجھ صدیق اکبر کا کام۔ اور اگلی بات بڑے مزیدار کی، فرمایا جو اس میں نشانی ہے نا صرف اتنی نہیں دکھاؤں گا، فرمایا جو نشانیاں تو پڑھ لے گا نا، فرمایا میں صدیق اکبر ہوں، اس سے بڑھ کر مصطفیٰ میں نشانیاں دکھاؤں گا۔ اللہ نے وہ معجزات عطا فرمایا مصطفیٰ کو، اس سے بڑھ کر دکھاؤں گا۔ اچھا جب یہ بات کی نا، یہودیوں نے بڑا توہین امیز کلمہ کہنا شروع ہو گئے، کہنے لگے اللہ پاک نے ان کو کون سے معجزے عطا فرمائے، کون سی نشانیاں عطا فرمائیں؟ معاذ اللہ کہنے لگے اللہ پاک کیا دے سکتا ہے، اللہ پاک تو فقیر ہے، معاذ اللہ ہم غنی ہیں، وہ صدقہ ہم سے لیتا ہے، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ ہم سے قرض اسرہ مانگتا ہے، معاذ اللہ کی ذات کے بارے میں اتنے توہین امیز کلمات کے۔ آپ سوچئے صدیق اکبر جو مصطفیٰ کریم کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، رب کی بے ادبی کیسے برداشت کریں؟ جب یہ بات سنی صدیق اکبر نے، آپ کو جلال آ گیا، اللہ کی ذات کو فقیر کہا وہ فقیر ہے، وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ذات خدا کی یہ توہین امیز کلمہ سنا، صدیق اکبر جلال سے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد صدیق اکبر اٹھے اور پوری قوت صدیقی کے ساتھ آپ نے اس کو ایک تھپڑ لگایا، اسے زمین پر گرایا، کہا خدا کی قسم ہم مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کرتے، تو ہمارے خدا کی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو پٹک کر زمین پر گرا دیا۔ وہ یہودی جب زمین پر گرا نا، اچھا یہاں پر ایک عقیدے کی بات آپ کو دیتا ہوں۔ آج لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ناموس مصطفیٰ پر حفاظت کی، ختم نبوت پر حفاظت کرنے والے لوگ مجرم سمجھے جاتے ہیں۔ آؤ عقیدہ دے رہا ہوں اس بات سے، 15ویں صدی میں آنے والے ملا یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جس نے ختم نبوت کا پہرا دیا وہ مجرم ہے۔ بھائی محبت سے چلو، پیار سے چلو، امن سے چلو، اور آؤ عقیدہ دوں کائنات کا وہ فرد جسے عاشق اکبر کہا گیا، جس کو صحابی قرآن میں کہا گیا، جس کا ہر عمل قبول ہو گیا، وہ صدیق اکبر کی سنت دیکھیے کہ جب بھی ذات خدا و مصطفیٰ پر حملہ ہو، جب ختم نبوت پر حملہ ہو، وہاں پر پہرا دینا کسی اور کے نہیں بلکہ صدیق اکبر کی مبارک سنت۔ تو سن لیجیے آج 15ویں صدی میں اس عاشق اکبر کی بات،
آج جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا ان کی حفاظت کے لیے وہ ایک سچا عاشق رسول علامہ خادم حسین خورشید خادم حسین رضوی جب وہ اٹھے اور ختم نبوت پر پہرا دیا اور لبیک کے نعروں سے تاجدار ختم نبوت سے یہ سکھا دیا کہ کائنات کے پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جو ذات مصطفیٰ پر حملہ کرے گا ہر عاشق اٹھ کر اس کی للکار میں آ جائے اور یہ پیغام دیا فرمایا جو بندہ بھی حضور کی ختم نبوت پر رب اس کے رسول کی ذات پر حملہ کرے گا ہم سنت صدیقی کو ادا کر کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے یہ بتا دیں گے قیامت کی صبح طلوع ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تو لے آئیے وہ نعرہ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے اس عاشق رسول کی یہ صدا خدا کی قسم یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے اس عاشق رسول نے زندگی مصطفیٰ کی ذات پر پہرے پر گزاری ہے تو دیکھا جنہوں نے جنازہ وہ اس بات کی گواہی دیں گے خدا کی قسم دنیا مصطفیٰ کی زندگی اور مرضی سے گزاری ہے اللہ نے معاشر اور قبر میں حضور کا ساتھ بھی عطا فرمایا تو اب حضور کے اس ختم نبوت کے نعرے پر کوئی بھی خاموش نہ رہے کیوں صدیق اکبر کی یہ سنت ہم ہر عاشق مصطفیٰ کو زندہ کرنی ہے تاجدار ختم نبوت ایسا نہیں حضور کی ناموس کا یہ پیرا ہے خدا کی قسم یہی وہ پیرا ہے اچھا ایک عقیدے کی بات سنیے کہ جب وہاں پر صدیق اکبر نے ایک یہودی کو مارا تھا باقی اٹھ کے پکڑ لیتے نا صدیق اکبر کو مارتے نہیں مار سکے علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب عاشق رسول عزت و ناموس مصطفیٰ اور خدا پر پہرا دیتا ہے فرمایا کسی کو جرأت نہیں ہوتی اس عاشق کا مقابلہ کر سکے دیکھ لیجئے غازی ممتاز حسین قادری جب اس عاشق رسول کو واصل اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا کتنے بندوقوں والے کھڑے تھے وہاں پر کسی کو جرأت نہیں ہوئی آگے سامنا کرتا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب عاشق رسول ذات مصطفیٰ پر پہرا دیتا ہے فرمایا کسی بندے کو اس کے سامنے مقابلہ کرنے کی اجازت جرأت نہیں اور اس کی دلیل آپ کو صحابہ اکرام کے عمل سے دیتا ہوں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ نعرہ میں نے لگوانا ہے خدا کی قسم آپ ہمارا یہ ایسا مسلم عقیدہ ہے مسلم عقیدہ سرکار نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے وہ بھی اگر اس امت مصطفیٰ میں آ جائیں تو وہ بھی اپنی نبوت کے ساتھ نہیں بلکہ نبوت محمدیہ کے ساتھ ہی ہے نئے نبی کا تصور نہیں ہو سکتا ایسا مسلم عقیدہ ہے تو آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میں یہ بات کر رہا تھا سید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ سرکار کے صحابی آپ ناموس کا پیرا دیکھیے عروہ بن مسعود ثقفی حضور کی بارگاہ میں آیا کافروں کا لیڈر بن کے آیا تھا معاہدے کی باتیں کرنے کے لیے اچھا جب بات کرتا نا تو کہتا یا محمد آؤ حضور کا نام بھی لیتا اور ایسے نہ ہاتھ کا اشارہ حضور کی چہرے کی طرف کرتا ایک مرتبہ بات کی یا رسول یا محمد آؤ ایسے بات کی دوسری مرتبہ پھر بات کی پھر ہاتھ ایسے اٹھایا حضور کے صحابی مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تیسری مرتبہ جب اس نے ہاتھ کا اشارہ حضور کی داڑھی کی طرف کیا نا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے میان سے تلوار کو نکال کر فضا میں بلند کیا کہا عروہ 3 مرتبہ دیکھ چکا ہوں ہم جس مصطفیٰ کریم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو میں نے مصطفیٰ کا نام لے کر پکار رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوں 3 مرتبہ تو حضور کی داڑھی کی طرف انگلی کا اشارہ کر رہا ہے فرمایا خدا کی قسم تیسری مرتبہ کے بعد اگر چوتھی مرتبہ تیرا ہاتھ کا اشارہ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف ہوا خدا کی قسم میں تیرا ہاتھ جسم سے جدا کر کے زمین پر پھینک دوں ہم یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں تم یا محمد کہہ کر پکار رہے ہو فرمایا میں تیرا ہاتھ تیرے جسم سے جدا کر کے زمین پر پٹک دوں گا یہی وہ بات ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جب عزت مصطفیٰ پر پہرا دیا جاتا ہے تو کسی کو مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس عاشق رسول کا مقابلہ کر سکے اور یہی سنت صدیق اکبر نے ادا کی اچھا جب یہ معاملہ ہو گیا بات کو مختصر کرتا ہوں وقت کی نزاکت کی وجہ سے آگے بڑھے جب یہ بات پوری ہوگی تو یہودیوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اب جناب ہم نے بدلہ تو لینا ہے کیا طریقہ اختیار کریں پورا جھوٹا پلان تیار کیا حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے آپ کے صدیق اکبر نے جناب ہمارے پاس معاہدہ تھا کہ مارنا نہیں ہے کسی کو لیکن اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمیں ہمارے یہودیوں کے سردار کو مارا ہے اسے بلاؤ سزا دو اسے حضور نے شاہ فرمایا بیٹھو صدیق آ جاتا ہے سزا کا بھی معاملہ کر لیتے ہیں فرمایا بیٹھو تو صحیح آ جاتا ہے صدیق بات کر لیتے ہیں سزا ایسے دی جائے گی بیٹھو یہودی سارے بیٹھے صدیق اکبر کو بلایا گیا سرکار نے پوچھا بتا صدیق
یہ تجھ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تو نے ان کو مارا ہے؟ آپ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا ہے۔ کہا سے میں مارا؟ سرکار میں کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی توہین نہیں ہونے دیتے، آپ کے بارے میں جملہ نہیں سن سکتے، اس نے تو معاذ اللہ خدا کو برا بھلا کہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ مارنے کی بات پوچھ رہے ہیں اور تھپڑ مارا اور یہ آگے، خدا کی قسم اگر قوت صدیقی میں اس وقت ہاتھ میں تلوار ہوتی صدیق اس کا سر جسم سے جدا کر کے زمین پر پھینکتا، تلوار میرے پاس نہیں تھی یا رسول اللہ۔ یہ بات سنی صدیق اکبر کی سرکار نے پھر یہودیوں سے کہا کہ تم نے یہ اللہ کو فقیر کہا ہے معاذ اللہ؟ انکار کر دیا۔ نہیں جی ہم نے نہیں ایسا کہا، انکار کر دیا اور اپنا جھوٹا گواہ بھی لے آئے۔ کہا یہ گواہ ہے ہمارے پاس، ہم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ ایسی ہی بات، آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ صدیق اکبر نے کہا حضور گواہ تو کوئی نہیں ہے پر انہوں نے یہ بات کی تھی۔ خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب سرکار میں اب فیصلہ تو ظاہری حالت پہ ہوگا نا، سرکار میں تمہیں پتہ ہے اس کی سزا؟ صدیق اکبر نے کہا جی یا رسول اللہ جو بھی معاملہ ہو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ اب یہودیوں نے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں سب کے سامنے تھپڑ مارا گیا تو ہم بدلہ بھی سب لوگوں کے سامنے لیں گے، اکیلے نہیں لیں گے، سارے لوگوں کو جمع کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ اب سارے لوگوں کو جمع کر لیا، جھوٹا مقدمہ، جھوٹی گواہی، سب کچھ۔ صدیق اکبر کو رسوا کرنا ان کا مشن تھا، صدیق اکبر کو رسوا کرنا۔ سارے جب جمع ہو گئے، اس سے قبل کہ اب صدیق اکبر کو بلایا گیا اور آ کر یہودی وہ بدلہ لیتا، ان کے پاس گواہ تھا، صدیق اکبر کے پاس گواہ کوئی نہیں۔ ابھی صدیق اکبر کی طرف وہ یہودی پلٹ کر آ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کریم پر اللہ کی طرف سے وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ سرکار فرمایا ٹھہر جاؤ، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ جبریل امین نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین جاؤ۔ فرمایا دنیا میں جاؤ، اگر دنیا میں صدیق کا کوئی گواہ نہیں ہے میں خدا ہو کر صدیق اکبر کی گواہ۔ وحی لے کر جبریل امین آئے، آ کر حضور کے پاس لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، فرمایا اگر دنیا میں صدیق اکبر کے حق میں کوئی گواہی نہیں دے سکا، فرمایا میں رب ہو کر یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہودیوں کا یہ عمل جھوٹا ہے۔ فرمایا انہوں نے رب کو فقیر کہا ہے خدا کے نبی، فرمایا میں صدیق کی گواہی دیتا ہوں ان یہودیوں کو رسوا کرو، صدیق اکبر کو بری و ذمہ۔ دنیا میں فرمایا اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو میں رب ہو کر گواہ پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر علماء نے عقیدہ جو دیا، آخری بات اس واقعے کی، آپ فرماتے ہیں لوگوں جب اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ کائنات میں جو شخص بھی صدیق اکبر کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا کائنات کا کوئی فرد ساتھ نہ بھی ہو، خالق کی کائنات عرش کا رب اس بندے کی صدیق اکبر کی وہ رسوا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اس بڑے مجمع میں صدیق اکبر کو بری و ذمہ کر دیا اور یہودیوں کو اس بڑے مجمع میں اللہ خالق کی کائنات نے رسوا و برباد کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلام و یہ مقام صدیق اکبر ہے۔